ذہنی علامتوں کے لحاظ سے یہ بہت اہم دوا ہے. ایک تو یہ ایکسائٹیبل مریض ہوتا ہے. کلکیریا سیلف والا مریض ایکسائٹیبل ہوتا ہے, ڈل نہیں ہے. کاربونیم سیلف والا, کلکیریا کارب والا کچھ ڈلنس کی طرف مائل ہوتا ہے, کچھ عدم دلچسپی, کچھ سلونیس, سلگشنیس. لیکن یہ جو مریض ہے یہ ایکسائٹیبل ہے اور سلفر کا دماغ پر بہت اثر پڑتا ہے. بس کاربن اور سلفر نے مل کر اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے مریضوں میں امبیسلٹی اور انسینٹی بھی بہت نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں. یعنی اگر ایسے مریض کو وقت کے اوپر صحیح دوا نہ دی جائے اور اس کی ذہنی علامتیں بگڑتے بگڑتے آگے بڑھتی رہیں تو امبیسل ہو جائے گا, وہ ایک مستقل دیوانہ اور اسی طرح پورا پاگل. ایک امبیسلٹی ہے جس میں اچھے برے کا شعور نہیں رہتا اور انسان ایک جاہل سا وجود بن جاتا ہے, مگر وہ آگے بڑھ کر اپنی وائلنس نہیں دکھاتا. ایک ہے انسینٹی. ان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم انسینٹی یعنی پورا پاگل پن کہتے ہیں, اس میں مریض جو ہے اس کا سنبھالنا مصیبت ہوتی ہے. اس کا پاگل پن ایک نمایاں طاقت بن جاتا ہے, بعض دفعہ اس کو غیر معمولی طاقت بھی دے دیتا ہے اور وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرے گا, حرکت, باہر نکلے گا, کسی کو گالیاں دے گا, کہیں کوئی اور مصیبت ڈالے گا, لڑنے کا رجحان اور بکواس اونچی اونچی کرنے کا رجحان. امبیسلٹی اور چیز ہے. امبیسلٹی میں ایک مریض بیچارہ نیم پاگل سا اپنی زندگی گزار رہا ہے, اسی طرح بعض بچے امبیسل ہوتے ہیں. تو ان میں اور ان بچوں میں اور انسینٹی والے بچوں میں یہ فرق ہے. اور امبیسلٹی نسبتاً زیادہ کرونک چیز ہے. پاگل پن بعض دفعہ دورے آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, شوق سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور امبیسل بچہ شوق سے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک کرونک سٹیٹ ہے اس کی. اس کو بہت گہری دوا کی ضرورت ہے, اور یہ دوا کاربونیم سیلف امبیسل بچوں میں بھی کام آتی ہے اور پاگل پن کے دوروں میں بھی کام آتی ہے. جمپس آؤٹ آف ونڈو مثلا ایک علامت پائی جاتی ہے, وہ اس میں بھی ہے, بغیر دواؤں میں ہے کہ اپنے کھوٹے کھرے کی تمیز نہ صرف اٹھ جاتی ہے بلکہ ایک رجحان, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا رجحان, یہ اس میں بہت ہو جاتا ہے. بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں دوسرے کو ہلاک کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے, اور وہ رجحان جو ہے وہ باقاعدہ خطرہ نہیں بنتا, وہ ایسے مریض کے لیے ایک خوف کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. مثلا کسی قریبی کو میں قتل کر دوں اور کوئی آئے ذرا سا آئے تو میں اس کو جان سے مار دوں, یا اچانک ایسا عزیز جس کے سے محبت بھی ہو اس کے متعلق یہ خیال آئے کہ میں اسے قتل کر دوں. اس قسم کے جو غیر متوازن خیالات ہیں وہ پاگل پن کے نتیجے میں نہیں بلکہ پاگل پن کی پہلی علامتوں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں. ایسے مریض کو اگر نہ سنبھالا جائے تو ہو سکتا ہے وہ انسین ہو جائے, اور جب انسین ہو جائے یہ مریض تو پھر وہ جو خیالات اٹھتے تھے جن کو وہ دباتا تھا اور جن سے ڈرتا تھا, ان خیالات پر پھر عمل بھی شروع کر دیتا ہے, اور ایسے مریض کو پھر زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے. تو بہت سی ایسی علامتیں ہیں جو صحت مند لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہیں. بعض ایسی عجیب سی اس کی اندرونی کیفیات ہیں جو نارمل آدمی میں نہیں ہونی چاہیے. وہ ان سے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے, ان کو دباتا ہے, اور بعض دفعہ اپنے آپ کو ہلکان کر لیتا ہے کہ یہ میں کیا, میرے دماغ میں کیوں آ رہا ہے. اور اگر وہ اپنے اندر ہی رکھے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ دب دب کے پھر آہستہ آہستہ پاگل کی پن کی طرف آگے بڑھ جائے.
اور اگر بتائے تو صرف نفسیاتی علاج نہیں ہے، ہومیوپیتھک میں ایسی دوائیں ہیں جو اس رجحان کو روکتی ہیں. اور کاربونیم سلف کے متعلق میں نے بتایا ہے، اس میں جب یہ بیماری آگے بڑھتی ہے تو ایک خاص اس کا رجحان یہ ہے کہ مریض چھلانگ لگا کر باہر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے مریض کے لیے کھڑکیاں کھلنے والی کھڑکیاں خطرناک ہیں. اور جو امبیسیز ہیں ان میں سے وہ ویکنڈ لکس کے ساتھ بس بیٹھے ایک چیز دیکھتے جا رہے ہیں. جو پاگل ہیں ان میں وائلنس پائی جائے گی. جو امبیسیز ہیں وہ مثلا ایک کتاب ہے یوں کر کے تو اس کو دیکھی جا رہے ہیں، کسی اور چیز پر نظر ڈالی ہے اس کو دیکھی جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کچھ نہیں پتا، لیکن غور سے نظر دیکھیں تو سوچ ہے ہی نہیں اصل میں. کسی ایک طرف ٹھہر گئے ہیں اور غور فکر نہیں ہے، بلکہ غور فکر کی ناطاقتی کی وجہ سے کوئی منظر بدلنے کی توجہ پیدا نہیں ہوتی. جس منظر پہ نظر ٹھہر گئی پڑی رہے وہاں، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا.